پہلے ایک سنت کریمہ میں بات کرنا چاہوں گا. یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقہ پہ عمل کرنا یہ اللہ کے دین کو اتنا پسند ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو کاپی کریں, دنیا میں کسی ایگزام روم میں بیٹھ کے آپ کاپی کرتے ہیں کسی کو, اس کو فیل کر دیا جاتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کمرہ امتحان میں آپ کاپی کریں گے تو اللہ کے عمل کے لیے پاس کر دیں گے. اس کو اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارٹ میں ارشاد فرمایا, کل محبوب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ, اگر یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. آج کی ترتیب کو انڈرسٹینڈ ہوگی تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ, محبوب اگر یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں, فاتبعونی, مدینے والے پھر تجھے فالو کریں, میری اتباع کریں. تو یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا. پہلے یہ اللہ سے پیار کر رہے تھے تو آپ سٹیٹس کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اے مصطفیٰ کریم جو آپ کو فالو کرے گا اللہ کریم اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دے, وہ اللہ کا محبوب بنے. تو ہم کوشش کرتے ہیں روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مجھے جو نظر آتی ہیں, اکثر لوگ جو پانی پیتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں وہ اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں. سنت کیا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو جو ریگولر آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں جو ان کی عادت چینج کروائیں. ایگزامپل ہمارا کام پڑھانا ہے تو ہم اسٹوڈنٹس جو نہیں آتے ہیں ہمیں اگر دیکھیں کوئی کھاتا پیتا کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں اس حساب سے کھاؤ, رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں. تو بڑا عرصے کے بعد جا کے تبدیل ہوتا تھا. پچھلے دنوں ایک حدیث مبارکہ میں نے ایک ساتھی کو سنائی تو وہ کہتا ہے یار یہ حدیث سن کے مجھے اتنا خوف آیا, میں ڈر گیا, اب میں کبھی لیفٹ ہینڈ یوز نہیں کرتا. کیا تھی حدیث مبارکہ؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رائٹ ہینڈ سے کھانا پینا یہ میری سنت ہے اور لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے. جب بھی آپ کھائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں نبی کی کھانا تو ویسے ہی ہے اور ایک سنت کو اجاگر کرنا 100 شہیدوں کا سوال ہے. تو جب بھی آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں گے اس نیت کے ساتھ, دیکھیں امام بخاری نے سارا دین بعد میں بیان کیا. بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارمدار نیتوں پہ. میں کس نیت پہ بیان کروں مجھے اس پہ اجر ملے گا. آپ سارے ساتھی بولیں جی واہ جی واہ, مجھے کوئی اجر نہیں. اگر مجھے یہ ہے کہ یہ دین کی خدمت ہے صدقے جاریہ تو اس کو ثواب ملے گا. اب کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے, لیفٹ سے کھائیں یا رائٹ سے کھائیں. لیفٹ سے کھانا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے اور یہ مکروہ تعلیمی ہے, یہ فتویٰ نہیں ہے. صرف ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیفٹ ہینڈ سے کھانا شیطان سے تشبیہ دیا اور رائٹ ہینڈ سے کھانا اپنی سنت قرار دیا. تو اگر آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں گے اور پئیں گے, کھانا بھی کھا لیں گے اور حضور کی سنت پہ عمل بھی ہوگا. جو جتنا نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب ہو جائے گا. یہ تھا ظہر کے بعد کا درس. اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ذکر کے حوالہ سے یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہمیں آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں رات کے وقت, جو بندے زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں زمین کے وہ حصے ستاروں کی طرح روشن ہو کے آسمان کے فرشتوں کا نظر آتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. جہاں سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہاں سے نور نکلتا ہے. تو ہم یہ ذکر کریں گے اس امید اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, ایسا راضی ہو کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں گناہوں سے محفوظ, نیکیوں کے لیے قبول, مرتے وقت السلام کی ایمان, اور ہم سب کو محبوب علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب داخل فرمانا. روشنی پڑھتے ہیں, ہو سکے آنکھیں بند کر لیں, کیفیت کے لیے کھلی رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن روشنی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. پہلے کلمے کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم کے چند نام ہیں، میں پہلے پڑھوں گا، بعد میں پڑھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. یا اللہ یا رحمان، یا رحمان، یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا دیان یا سبحان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، یا دیان یا سبحان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان. یا دیان یا سبحان. آخر میں لبیک کی چند ثنائیں بلند کریں پھر دعا کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک لک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد ان الحمد والنعمت والنعمت لک والملک والملک لا شریک لک. لا شریک لک. یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان. اے مالک، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، اے کریم ہم سب تیرے رحم کرم اور فضل کے صدقہ سے الہی تیری بارگاہ میں منا میں حج کے پہلے دن اور جو 5 نمازیں پڑھنا سنت موقدہ ہے، اس کو پہلی نماز ادا کرنے کے بعد حاضر ہے. اے کریم ہماری دعائیں قبول فرما، آمین. ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے. آمین. جب بھی دعا مانگے ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. اے مالک ہر حرام کام سے محفوظ فرما. آمین. آنکھوں کو حرام دیکھنے، کانوں کو حرام سننے، زبانوں کو حرام بولنے، ہاتھ پاؤں کو حرام کی طرف حرکت کرنے، دل اور دماغ میں حرام کے جو
خیالات پیدا ہوتے ہیں مالک ان سب چیزوں سے محفوظ فرما آمین اے مالک تقوی کا نور عطا فرما آمین اپنا ڈر اپنا خوف عطا فرما آمین اپنے محبوب مدینے والے آقا علیہ السلام کی سچی اور کامل محبت عطا فرما آمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہماری بے نور زندگیوں کو سچی رونق عطا فرما آمین اے مالک جو دوست احباب حاضر ہیں اس سمیت مالک نہ جانے کتنے جاننے والے روزانہ میسج کرتے ہیں سب کو دعاؤں کا مالک جس نے جس کو جو بھی جائز دعا کہی ہے مالک سب کی قبول فرما آمین اے مالک سب کی جائز خواہشات پوری فرما آمین سفر حج کر کے جتنے بھی احباب اس وقت نبی علیہ السلام کے غلام پہنچے ہیں یہاں پہ مالک سب کا حج قبول فرما آمین جو ایام باقی ہیں حج کے مالک صحیح معنوں میں صحیح نیتوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ باقی ارکان حج ادا کرنے کی نعمت و توفیق عطا فرما آمین دوسروں کی مدد کے لیے ہمیں قبول فرما آمین مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما آمین مرتے وقت شہادت کی موت شہر نبی پاک علیہ السلام اور جنت البقیع شریف کی مٹی عطا فرما میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے یا سنگی رحمہ کہتے کہتے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک صلی اللہ علیہ